بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کا ہر نام ہی بابرکت اور خاص فضیلت کا حامل ہے، لیکن ہر نام کے اعداد و شمار مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ہر نام کو اس کے اعداد و شمار سے پڑھنے کی برکتیں، رحمتیں اور فضیلتیں بھی خاص ہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ناظرین، آج کا وظیفہ بھی آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ ہم اگر ساری زندگی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں تب بھی ہم اللہ پاک کی صرف اس ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور مسلمان بنایا، اور اسلام وہ دین ہے جس میں ساری پریشانیاں، مشکل، بیماریوں، مصیبتوں اور تمام دکھوں کا حل موجود ہے۔ اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنے سے غربت دور ہوتی ہے، ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے اور ہر پریشانی کا حل ہوتا ہے، اور انسان کے تمام غموں کا اختتام ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں، کیونکہ ایک مسلمان کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مددگار تو صرف اور صرف اللہ پاک ہے اور اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، جیسا کہ خود قرآن پاک میں رب العزت اس بات کی گواہی دیتا ہے، اور وہی سب سے بہتر مددگار ہے۔ تو جس کا مددگار اللہ پاک ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور یہ ضمانت بھی اللہ پاک نے خود دی ہے۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ ایمان والوں کو اللہ پاک پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور ان کلمات کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح کی رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اس طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کا ایک مبارک نام ہے، اگر اس نام کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس نام کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ محترم ناظرین، سب کام چھوڑ کر میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بٹوے پر، اپنی الماری پر، اپنی دکان کے گلے پر ایک مرتبہ پھونک مار دینا، ایک مرتبہ دم کر دینا۔ رزق کا اگر طوفان نہ کھڑا ہو جائے تو مجھے کامنٹس میں پھر کہنا کہ ہمیں رزق نہیں ملا، لیکن جس ترتیب سے میں یہ عمل بتاؤں گا، یہ جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، کئی سالوں پرانی کتاب سے نکلا ہوا یہ نایاب وظیفہ، یہ مجرب وظیفہ، نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، اتنی برکتیں نازل ہو جائیں گی، گھر کے اندر اتنی آپ کو دولت مل جائے گی، اتنی آپ لوگوں کو شہرت مل جائے گی، پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا، آپ کے پاس گنتے گنتے تھک جاؤ گے، لیکن پیسہ ختم نہ ہوگا۔ بٹوے پر، الماری پر، جیب پر، دکان کے گلے پر پھونک مار دینا، کبھی خالی تو دور کی بات دولت رکھنے کی جگہ نہ ہوگی، اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ لوگ سمجھ نہیں پاؤ گے، سمجھ آپ کی ختم ہو جائے گی، یہ پیسہ کیسے آ گیا۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجئے گا، اپنے اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانیوں کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیجئے گا۔ بڑی سے بڑی آپ کی حاجت ہو، بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیف
तकलीफ हो, दुख हो, परेशानियां हो, बे औलादी हो, रिज़्क बंद हो चुका हो, कारोबार बिल्कुल ना हो, तो ये वजीफ़ा आप लोग एक मर्तबा करके ज़रूर देखिएगा। हर परेशानी से आपको इंशाअल्लाह फ़ौरन छुटकारा मिल जाएगा। अगर कर्जदार परेशान कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वजीफ़ा आप लोग लाजमी कर लीजिएगा। बेहद आसान सा वजीफ़ा है, बहुत ही आसान सा वजीफ़ा है। अपनी हाजतों को, अपनी परेशानियों को, अपनी हाजतों को, अपनी परेशानियों को जो आपके हैं उनकी नीयत कीजिएगा। नाज़रीन, अल्लाह पाक जब करम करता है तो इंसान की अकल दंग रह जाती है और मौजज़े करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की ही है। बस हमें हर नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। ऐसा भी देखा गया है कि ये जो मुजर्रब वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ, जिसको ये वजीफ़ा बताया गया तो फौरी तौर पर उनकी गैब से मदद हुई। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों और मेरे भाइयों, ये मुजर्रब वजीफ़ा रिज़्क और दौलत के लिए जो आज आपको वीडियो में बताया जाएगा, नाज़रीन यकीन माने और यकीन कीजिए कि इस वजीफ़े को पढ़ने वाला कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसकी ज़िंदगी में फौरी तौर पर पैसा ना आया हो, फौरी तौर पर उसको दौलत, फौरी तौर पर उसको रिज़्क ना मिला हो। यकीन नहीं करोगे जब तक आजमाओगे नहीं और फ़ायदा नहीं होगा। मेरी बातों पर यकीन कोई नहीं करेगा और वो बंदा ही फ़ायदे में रहेगा जो वीडियो देखकर यह वजीफ़ा पढ़ेगा और अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए यह वजीफ़ा पढ़ेगा। इंशाअल्लाह उसको मायूसी नहीं होगी, इंशाअल्लाह उसकी जेब खाली नहीं रहेगी, इंशाअल्लाह उसके कारोबार में बरकतें ख़त्म नहीं होंगी। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप लोग ये वजीफ़ा पूरे साल में किसी भी दिन, किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं। जब आपको वक़्त मिले आप ये वजीफ़ा चलते फिरते इस अमल को, इस वजीफ़े को पढ़ लेना। मेरे दोस्तों, इस वजीफ़े को जिस किसी को भी बताया, ये कई 100 साल पुरानी किताब से निकला हुआ वजीफ़ा है। और नाज़रीन, आप लोग कहते रहते हो कि हमें जो है वो पढ़ना नहीं आता, हम पढ़ना नहीं जानते, हमें कोई आसान सा वजीफ़ा बताएं, कोई आसान सा अमल हमें बताएं। नहायत ही आसान सा वजीफ़ा बताऊंगा, बच्चे भी पढ़ लेंगे, उनको बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई परेशानी ना होगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यह वजीफ़ा आप जैसा कि मैंने बताया वो किसी भी दिन कर ले, किसी भी वक़्त पढ़ ले। अब आप लोग पूछेंगे कितने दिन करना है, तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप लोग यह वजीफ़ा एक दिन का अमल है। एक दिन आप इस वजीफ़े को कीजिएगा। ये अमल एक ही दिन का है, सिर्फ एक दिन ये अमल करना है। और इस अमल को मेरे दोस्तों, अगर आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक कर सकते हैं, लेकिन एक दिन के अमल से ही लोगों को फ़ायदा हो जाता है। एक दिन का वजीफ़ा पढ़ने से ही लोगों के मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अब मैं आपको वजीफ़ा बताने लगा हूँ। एक जगह सुकून से बैठ जाएं, किसी भी दिन, किसी भी वक़्त, सुबह शाम रात, कोई भी दिन हो, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, एतवार, जिस दिन वीडियो आप तक पहुँच जाए तो उस दिन को करना चाहो तो उस दिन कर लो, चाहे बाद में कर लो नोट करके। ना ही दिन की कोई पाबंदी है, ना ही वक़्त की कोई पाबंदी है। नाज़रीन, यह वजीफ़ा किस जगह करना है अब ये समझ लें मेरे भाइयों और मेरी बहनों। जगह की कोई पाबंदी नहीं, जहाँ पर हो, घर पर हो, बिस्तर पर हो, दस्तरख्वां पर हो, मस्जिद में हो या मदरसे में हो, जहाँ कहीं भी मौजूद हो, यह वजीफ़ा पढ़ लो। आपको बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई बहाना नहीं बनाना कि मेरे पास वक़्त नहीं था, मैं घर में नहीं था, टाइम नहीं था। जहाँ पर मौजूद हो वहाँ पढ़ लो। बस ये वजीफ़ा पढ़ना है आपको और दौलत के बरसने का इंतज़ार करना है। इतनी दौलत बरसेगी कि ख़ुद मुझे कमेंट्स में कहोगे कि वाह, आपने जो वजीफ़ा बताया बहुत मुजर्रब वजीफ़ा है, कि हमारी फ़लाह जो हाजत थी वो पूरी हो गई। अपनी अपनी हाजात की नियत कर लें, जो भी आपकी हाजत हो, जो भी आपकी मुराद हो, उसकी नियत कर लें। ज़ाती मकान चाहिए,
تو یہ کہہ لیں کہ مجھے ذاتی گھر مل جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، مجھے رقم مل جائے، جو رقم چاہیے وہ مانگ لینا، جو مسئلہ ہو، جو بیماریاں ہوں تو یہ کہنا کہ میری بیماریاں ختم ہو جائیں، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ ایک حاجت کے لیے یہ وظیفہ ایک دن میں ایک حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، پھر دوسری کوئی حاجت ہو آپ کی، دوسرا کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لیے دوسرے دن پڑھ لیں، تیسری کوئی حاجت ہو، تیسرا کوئی مسئلہ ہو اس کے لیے تیسرے دن پڑھ لیں، مطلب ایک حاجت کے لیے دن میں ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ بہت ساری حاجتیں ہیں آپ کی تو ان کو الگ الگ دنوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک حاجت کے لیے ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے، مطلب آپ نے اس کے لیے دوبارہ دوسرے دن نہیں پڑھنا۔ ذاتی مکان کے لیے آپ نے ایک دن پڑھا تو پھر دوسرے دن اس کے لیے آپ نہیں پڑھ سکتے، پھر دوسرے دن کسی اور حاجت کے لیے پڑھیے گا۔ سب سے پہلے آپ لوگ حاجت کی نیت کر کے درود پاک پڑھ لیجئے، کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہ آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں، بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ ناظرین، درود پاک سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، تو اس لیے ایک بار میرے ساتھ پڑھ لیں تاکہ ثواب ہمیں بھی مل سکے۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد ہی آپ لوگوں کو سب سے پہلے اپنی سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ ویسے بھی گن کر پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لیں، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، 3 مرتبہ سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو ناظرین جب 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو یا رزاقو 3 مرتبہ یا رزاقو کو پڑھنا ہے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 3 مرتبہ یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد ایک اور اللہ پاک کا صفاتی نام یا واسیو، یہ ناظرین آپ کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یا واسیو کا مطلب ہے وسعت دینے والا۔ 3 مرتبہ یا واسیو پڑھنے کے فوراً بعد آپ کو 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے، اور اس کے فوراً بعد ناظرین آپ لوگ درود پاک 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور اپنے بٹوے پر، اپنی الماری پر، جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہو، اپنی دکان کے گلے پر پھونک مار دیں۔ ناظرین، کتنا آسان سا وظیفہ ہے، جس ترتیب سے، جس تعداد سے بتایا ویسے کیجئے گا، اور آخر میں درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی دکان کے گلے پر، تجوری پر، اپنے گھر کی الماری پر، میری بہنیں جو ہیں وہ اپنے پرس پر، اور میرے بھائی اپنے بٹوے پر، اپنی جیب پر 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ دم کر دیں یا پھونک مار دیں۔ ناظرین، اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے، آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جس دن آپ کو وقت ملے آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ کوئی بھی نماز ادا کرنے کے بعد سجدے میں سر رکھ کر اللہ پاک کے ان صفاتی ناموں کا ورد کریں۔ ناظرین، جب سجدے کی حالت میں آپ یہ وظیفہ کریں گے، پھر دیکھیے گا کہ کیسے یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد میرا رب آپ کے اوپر اپنی رحمتیں فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ ہمیں بڑی محنت اور مشکل سے ملا ہے، اور مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ آپ کو ہر چیز ملے گی۔ یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے اور بڑا ہی خاص عمل ہے۔ ناظرین کرام، جب بندہ اپنے اللہ پاک سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس کو اتنا عطا کر دیتا ہے کہ اس کو پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ اس دنیا کی محبت اور اس دنیا کے لوگ، رشتہ دار، دوست، احباب یا مال و دولت یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارا رشتہ اللہ پاک سے مضبوط تر ہو جائے تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود ہی ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں۔
جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق بھی اسی بندے سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ یہ صرف اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو وہ مخلوق اسے ہمیشہ دھوکہ دہی کرتی ہے۔ پھر وہ مخلوق سے گلے شکوے بھی کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، اس بندے نے میرے ساتھ زیادتی کر دی ہے، فلاح بندے نے یہ کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس لیے ہمیشہ اپنے اللہ پاک سے ہی محبت کرو۔ ساری دنیا آپ کی ہو جائے گی، ہر چیز آپ کی ہو جائے گی، اور کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو برا مت سمجھو، اور اللہ تعالیٰ کے رحمت پر بھروسہ رکھو۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف جاؤ، وہاں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری حکم الہی کی تکمیل کرتے ہوئے سمندر کی جانب چل دیے۔ ساحل پر سکون تھا۔ بہت دور سے ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ کنارے سے کچھ ہی فاصلے پر تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی کہ اے کشتی والو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، ہوشیار رہنا۔ انہوں نے جواب دیا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، ہم تو اس کے بندے ہیں جو حکم الہی کے پابند ہیں۔ کشتی والے ابھی یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک موج اٹھی اور کشتی ڈوبنے لگی۔ سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ اتنے میں ایک اور زبردست موج آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر سمندر کی تہہ میں لے گئی۔ پھر تھوڑی دیر میں ایک اور کشتی نظر آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا کہ ذرا محتاج ہو کر آنا۔ انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا کہ جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا، اور کشتی کو کنارے کی طرف لاتے رہے، یہاں تک کہ ساحل کے قریب آتے آتے یہ کشتی بھی ڈوب گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حکمت کے بارے میں سوچوں میں مہو تھے کہ انہیں ایک تیسری کشتی آتی دکھائی دی۔ آپ نے حسب سابق اس کشتی والوں کو بھی نصیحت کی کہ دیکھو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے ذرا محتاج ہو کر آؤ۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ سچے ہیں اس طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے، ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں؟ لہٰذا ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے آ رہے ہیں، اور وہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں ضرور امن و سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچا دے گا۔ کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب کشتی باحفاظت کنارے آ لگی تو اللہ کے پیغمبر سوچنے لگے کہ اللہ نے 3 کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا، 2 تو ڈوب گئی، لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے آ لگی ہے، یہ کیسے بچ گئی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے موسیٰ، آپ نے سنا نہیں کہ تیسری کشتی والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا، میری رحمت کو آواز دی تھی، اور اس پر پورا توکل اور بھروسہ بھی کیا تھا، اس لیے یہ کشتی میری رحمت کے توفیل بچ گئی، کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے میں اسے نا امید نہیں کرتا۔ اور نماز کا اہتمام لازمی کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت آتی ہے، اور گھر امن کا گہوارہ بنتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو ایک تحفہ ہے جو میں نے آپ کو آج پیش کیا، اس پر عمل کرنے سے آپ کی ساری زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کی آنے والی نسلوں کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد اور تمام تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے پروردگار، ہم سب کے مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں
ہماری روزے میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے تو عطا کرنا آتا ہے، میرے اللہ ہمیں عطا کر دے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔